وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. درود پڑھیں محمد والے محمد علی محمد. اس کا ضروری رکھنا. میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو وہاں مجلس میں کرنا چاہتا تھا نہیں کرتا. صحیح ہے. موضوع کوئی اور بن گیا وہاں پر. خیر ہے ایسے ٹھیک ہے. برائے خشنودی محمد وآل محمد. جب اس دنیا میں آتا ہے تو خالق کائنات نے اسے اسلام اور توحید کی فطرت پر خلق کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر انسان مولود جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت توحیدی پر خلق ہوتا ہے. فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توجہ جان. آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ریڈیو یا ٹی وی جو بھی بنایا گیا مثلا پہلے قوانین کشف کیے گئے. قوانین بنائے نہیں گئے. قوانین موجود تھے. لا گریوٹی کو نیوٹن نے کشف کیا ہے, بنایا نہیں ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. قوانین اس کائنات میں موجود تھے جنہوں نے کشف کیا. ان قوانین کو دریافت کیا اور ان قوانین کے تحت پھر انہوں نے پرزے بنائے اور پھر پرزوں کو جوڑا. اور جب پرزوں کو جوڑ دیا کمپلیٹ ہو گیا تو وہ ریڈیو بولنا شروع ہو گیا. لیکن ریڈیو کو اپنے اندرونی سسٹم کے بارے میں کوئی خبر نہیں. اسے آپ میز پر رکھ دیں اسے نہیں پتا میں میز پر. اسے اٹھا کے زمین پر رکھ دیں ریڈیو کو نہیں پتا کہ میں نہ ریڈیو اپنے اندر موجود سسٹم کو دریافت اور کشف کر سکتا ہے. ایسے ہی خالق کائنات نے کچھ قوانین کے تحت انسان کو بنایا ہے. جن قوانین کے تحت انسان کو اللہ نے بنایا ہے ان قوانین کا نام کیا ہے؟ فطرت. انسان کے اندر جو سسٹم ہے اس کا نام کیا ہے؟ فطرت کا سسٹم. فطرت. انسان کیا ہے؟ ان قوانین کو کشف کر سکتا ہے. لہذا کیا کہا گیا؟ من عرف نفسہ فقد عرف. جس نے خود کو پا لیا, جس نے اپنی فطرت کو پہچان لیا, اس نے خدا کو پہچان لیا. کیونکہ اس فطرت کا گہرا تعلق ہے خدا کے ساتھ. اسی لیے قرآن مجید کی آیات میں ارشاد خداوندی ہے علیکم یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو علیکم انفسکم, اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو. سبحان اللہ. الزموا انفسکم یلزموا انفسکم, لگ جاؤ اپنے نفس کے ساتھ, اسے پہچانو. اور جب تم پہچانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے نا. لا یضرکم من ضل,
پھر گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پا چکے ہو۔ اصلاً انسان کشف کرے اپنی فطرت کو، خود کو کشف کرے، ریڈیو کی طرح نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کشف نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن مجید میں ہے، عجیب آیت آ جی، کاش ہم قرآن کے قریب ہوتے اور قرآن کے آیات کی تفسیر جو اہل بیت محمد و آل محمد نے کی ابھی اور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جوان اگر ادھر آ جاتے، آیت قرآن مجید ہے، عجیب آیت ہے توجہ کریں۔ کبھی آپ نے آئینے میں تصویر دیکھی ہے؟ تو آئینے میں آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہو، نہیں دیکھتے اپنے آپ کو؟ ایسے ہی نہیں، خود کو دیکھتے ہو، درست ہے نا؟ قرآن مجید میں ہے، عجیب آیت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ فَأَقِمْ، اقیم کا معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قم، خود کھڑا ہو جا، ایک ہوتا ہے اقیم کھڑا کر دے۔ ایک کھڑا ہونا ہوتا ہے، کھڑا، ایک ہنسنا، ایک ہنسانا، ایک رونا، ایک رلانا، ایک دوڑنا، ایک ہنسنا پھیرے لازم ہے، ہنسانا پھیرے متعدی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صاحب سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اقیم کھڑا کر دے، کس کو کھڑا کر دے؟ فاقیم وجہ کا، اپنے وجہ کو، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کا جو سامنے ہوتا ہے جس کی شناخت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وجہ، یعنی اپنے آپ کو کھڑا کر دے۔ کدھر کھڑا کر دوں؟ للدین، دین کی طرف کھڑا کر دے، سبحان اللہ، دین کے سامنے کھڑا کر دے۔ حنیفاً، حنیفاً کا معنی ہوتا ہے کہ بیچ میں۔ کبھی آپ لوگ چلے ہوں گے، شاید ہم گاؤں کے ہاتھ کا آدمی ہوں، وہاں دو زمینوں کے بیچ میں ہمیں کہتے ہیں بننا کہتے ہیں، کبھی ڈنڈی جسے کہتے ہیں، وہ بڑی پتلی سی ہوتی ہے، تو بارش ہو رہی تو بندہ دائیں پھسل سکتا ہے، بائیں پھسل سکتا ہے، بیچ بیچ میں چلنے کو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، بڑے محتاط طریقے سے بیچ میں رہے، جسے کہتے ہیں حنیف، یعنی بالکل دین کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے چہرے کو کھڑا کر دے، اپنے آپ کو کھڑا کر دے، فرض کرے دین آئینہ۔ اچھا، جب یہ کہا تھا پھر کیا کہا؟ اب قرآنی آیات اور الفاظ اور بلاغت اپنی جگہ پر خوبصورت ہے، آپ کو تھوڑا سا بتا سکتے ہو، مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ تھوڑی بہت معلومات پہلے سننی چاہیے۔ کھڑا کر دے اپنے آپ کو دین کے ساتھ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا۔ یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کہا نا دین کے سامنے کھڑا کر دے، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ دین کے سامنے کھڑا کر دے اپنے آپ کو، کہا خود فطرت اللہ التی فطر، پکڑ لے اس فطرت کو جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کر دیا ہے۔ ذالک الدین لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیل نہیں آتی، ہر ایک کو اسی فطرت پر خلق کرتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی فطرت دین پائیدار ہے۔ یہی فطرت کیا دین ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ دین کے سامنے کھڑا کر دے اپنی فطرت کے سامنے، یعنی اپنے آئینے میں خود کو دیکھ، اپنی فطرت کے آئینے میں خود کو دیکھ، خود کو پہچان، درست ہے؟ اب ہوتا کیا ہے؟ کربلا دشمنوں کو بھی یہ رنج اور درد ایسا ہے جو دشمنوں کے دلوں کو بھی تسخیر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوفہ کا بازار، جو تماشا دیکھنے آئے تھے، بیویوں کو پتھر مارنے آئے تھے، میری شہزادی جو کربلا کے شہیدوں کے قیام کی پیغمبر ہے، اس کی گفتگو سن کر کیا حال ہوا ان کا؟ وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اسیر تھے، خوف کے زندان میں قیدی تھے۔ ان کے ارادوں پر ابن زیاد کا ارادہ حاکم تھا، جشن مناؤ اس کا ارادہ تھا، خوشی مناؤ، پتھر مارو ان کو، ان کا تماشا دیکھو، ان کی تحقیق کرو،
ادھر میری شہزادی کا خطبہ کس طرح کربلا خوف کے زندان کی زنجیروں کو توڑ ڈالتی ہے، کس طرح رہائی دلاتی ہے۔ پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہاتھ سے بیچنا شروع کر دیے، پھر اس کے بعد پاؤں میں لے کر چبانا شروع کر دیے۔ یعنی میری شہزادی نے ابن زیاد کو غم حسین کے ذریعے شکست دے ڈالی، ان کے خوف کو مار ڈالا۔ کربلا یہ اس گریے کو کم نہ سمجھو، قیمتی غم ہے، قیمتی ترین غم، غم کربلا، رنج اور درد کربلا۔ عام طور پر دکھ، رنج اور غم انسان کو کمزور کرتا ہے یا نہیں ہے؟ کمزور کر دیتا ہے، تھکا تھکا لگتا ہے، لیکن یہ غم انسان کو طاقتور بناتا ہے، بہت طاقتور کرتا ہے، سبحان اللہ، اتنا طاقتور کرتا ہے کہ دنیا کے سارے یزید مل کر ایک کے مقابلے میں آ جائیں، اس کا سر نہیں جھکا سکتے۔ دیکھ لیں حزب اللہ کو، دیکھ لیں یمن میں انصار اللہ کو، دیکھ لیں عراق جنگ کے اندر لوگوں کو دیکھ لیں جو یا حسین مشکلات میں مولا حسین کی مدد کرتے تھے، روتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، گریہ کرتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ اور یہ تہذیب ہے، فرہنگ ہے ہماری، ایک تہذیب ہے ہماری عبادت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے اس کی اتنی عظمت اور بزرگ کی، لہذا یہ غم کیا گیا، بہت مقدس خوشی قسمت ہے۔ دنیا والوں کے دکھ درد اور غم دیکھتے ہیں اور ہمارا دکھ درد اور غم دیکھتے ہیں، بہت فرق ہے نا۔ ہمارے لوگ سیاہ پوش ہیں، اس لیے وہ جو بشریت کا نجات دہندہ ہے، جو دین کا نجات دہندہ ہے، جو تمام انسانی فضیلتوں کا نجات دہندہ ہے، جو دین کے شجرہ طیبہ کی اپنے خون سے ابیاری کرنے والا ہے، مسکراہٹ۔ ایک جملہ اور سن لو، بعض اوقات مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے جو انسان کی روح کو مار ڈالتی ہے، وہ تبسم ہلکا سا بھی روح کا قاتل بن جاتا ہے۔ جب بھی جرم کر کے انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اور مسکراتا ہے، یہ مسکراہٹ، یہ لبوں کا تبسم، یہ روح کا قاتل ہے، روح کو گرا ڈالتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ وہ لبوں پہ آتی ہے جو کسی غریب کو اس کی نصرت کر کے، مدد کر کے، اس کا خیال کر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، یہ روح کو سائیکل کر دیتی ہے، روح کے زن کو ختم کر دیتی ہے، ریگمان کا کام کرتی ہے۔ درست ہے، درست ہے۔ خوشیوں مقدس ہیں، 3 شعبان بہت مقدس ہے، 15 شعبان بہت مقدس ہے۔ خوشی ہے نا، تیرا نجب خوشی ہے نا، بہت مقدس ہے، لیکن خوشیوں سے زیادہ درجہ غموں کا، مقدس غموں کا۔ بے شک بے شک، نہیں کہا گیا جو مولا حسین کی ولادت پر خوش ہو جائے اس پر جنت لازم ہے، یہ کہا جو غم حسین میں عشق پائے اس پر جنت ہے۔ غم جو بھی شے وجود رکھتی ہے اس کے درجہ بدرجہ ہے نا۔ لوگوں کو ان پڑھ دیکھ کر غم محسوس کرنا، دکھ محسوس کرنا، رنج محسوس کرنا، یہ مقدس ہے۔ آئے یہ لوگ ان پڑھ رہ جائیں گے، یہ پڑھے لکھیں گے، یہ جاہل مر جائیں گے، یہ خود کو بھی نہیں پہچانیں گے، یہ چیپ لیبر کے طور پر استعمال ہوگا، ان کا استحصال ہوتا رہے گا، ان کو ایک حقوق نہیں ملیں گے۔ ظالم سسٹم کی چکیوں کے 2 پارٹوں میں یہ پستے رہیں گے، ہائے پس رہے ہیں، ان مزدوروں کو ان کا حق نہیں ملتا،
ان کو مناسب اجرت نہیں ملتی، مقام انسان کو گرا دیا گیا ہے، مشین کی قدر و قیمت زیادہ ہو گئی اور انسان کی قیمت گر گئی۔ یہ فیلنگ، یہ احساسات، یہ مقدس ہے، یہ بتلاتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ بتلاتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ اینٹوں کے بٹے کے اوپر ماں، بیٹا، بیٹی، شوہر سارے قیدی اور اسیر ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے کہ بچے قیدی ہیں، پیدا ہی غلام ہوتے ہیں۔ یہ رنج اور درد ہیں، یہ آل محمد کے رنج اور درد ہیں، یہ اولیاء اللہ کے رنج اور درد اور دکھ ہے، ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں انسان اور معاشروں کے اندر، یہ فیل کرنا چاہیے، یہ رنج دکھ اور درد فیل کرنا چاہیے۔ ہائے بھائی کو بھائی سے جو ہے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان کو مسلمان سے، پاکستانی کو پاکستانی سے، شیعہ کو شیعہ سے، سنی کو سنی سے، شیعہ کو سنی سے، پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، دکھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عدالت خائی مجلس عبادت کس لیے ہونی چاہیے؟ اس کا یہ عنوان ہونا چاہیے کہ فارسی میں ہو یا اردو میں، اللہ کے نام سے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کے نام سے عدالت، عدل کی راہ میں جدوجہد، مبارزہ، امام عصر کے ظہور کے لیے، ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے ہمارا؟ بنام عدالت، عدل کے نام پر، بنام خدا، اللہ کے نام پر مبارزہ در راہ عدالت، عدل کی اور عدالت کی، عدالت خائی کی راہ میں مبارزہ، ظلم سے ٹکراؤ، ظلم کا تعاقب۔ کیوں؟ امام عصر کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے ہمیں اس طرح کا بننا ہے۔ اگر ہم مظلوموں کی آواز بن جائیں، محروموں کی آواز بن جائیں، ان کے دکھ درد محسوس کریں، کبھی ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کے پاس ہم جائیں، ان کے قریب جا کے بیٹھے ہم لوگ۔ دشمن ہمیں الجھاتا ہے، ہمیں غافل کرتا ہے مظلوموں سے، اور کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ مجلس عبادت مسلمین اگر یہ کام کرے، ہم یہ کام کریں کہ ہر مظلوم ہمارا ہے، ہر ظالم سے ہمارا ٹکراؤ ہے۔ آپ یقین کر لیں، محبوب ترین لوگ پاکستان میں آپ ہوں گے، مولا کے عزادار ہوں گے، کیونکہ آپ کا دل زندہ ہے، مرا نہیں ہے، آپ کی آنکھیں پرنم ہیں، خشک نہیں ہوئی، خشک نہیں ہوئی، پتھر نہیں بنی، سنگ دل نہیں ہوئے ہم، ہماری آنکھیں نئی پتھر بنی، ان میں نمی ہے، اشک ہیں۔ دوستو، ہم اپنے ڈیفنس کی فرنٹ لائن بہت دور لے جائیں۔ جب ہم ظالموں سے مقابلے میں ہوں گے تو گویا ہم دشمن کی گراؤنڈ میں نہیں لڑ رہے جو ہمارے لیے بنا رہے ہیں، ہم خود تیار کیے کہ میدان میں مقابلہ کریں، دشمن کا محال لے کے آئے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس طرح سے کریں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے پھر ریاضت، عبادت، دعا، مناجات، اللہ سے راز و نیاز، کسی کے ساتھ باتیں کریں، جس کا دل ہے یہ اوپر سے لگتا ہے، یہ اوپر سے، جس کا قاسم لگتا ہے قاسم سے، جس کا مولا عباس سے، مولا عباس سے، جس سے دل لگتا ہے اس سے باتیں کرو۔ یہ عدالت کی راہ میں عظیم شہید ہیں، اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے کربلا آئے ہیں۔ سارے راہ عدالت کے شہید ہیں، اپنے امام کی نصرت کے لیے۔ یہ اپنے بابا کے ساتھ نہیں آئے تھے، تو یہ مت سوچے کہ علی اکبر بابا کے ساتھ آیا تھا، نہیں، علی اکبر اپنے امام کے ساتھ آیا۔
ثانی ادارہ بھائی بیٹھ تھی، لیکن بھائی کے ساتھ نہیں، اپنے امام کے ساتھ۔ حضرت قاسم اپنے امام کے ساتھ ہے، چچا کے ساتھ نہیں ہے۔ قاسم قاسم ہوتا، بھتیجا نہ بھی ہوتا، امام کے ساتھ، بے شک بے شک، جیسے باقی اصحاب حسینی ہیں، درست ہے۔ تو یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ غم بڑا مقدس ہے، درست ہے، اور ہمیں اس غم کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس غم کی، دکھوں دردوں رنجوں کی عینی شاہد جو ہے نا، ان میں سے ایک میری شہزادی ثانیہ زہرا اور ایک میرا چوتھا امام زین العابدین۔ یکم سفر کو یہ اسیروں کا قافلہ شام پہنچا، قافلے کو شام کے باہر روک دیا گیا، اس لیے کہ ابھی شہر آمادہ نہیں ہوا تھا اسیروں کی پذیرائی یا استقبال کے لیے۔ 3 دن تک بازار سجتے رہے، لوگ تیاریاں کرتے رہے میری شہزادیوں کا استقبال کرنے کی۔ بازار کا ماحول یہ تھا، اس میں ہے کہ ترقص الراقصات وتغنی المغنیات، ڈول باجے بج رہے تھے، ناچنے والیاں ناچ رہی تھیں، گانے والیاں گا رہی تھیں۔ میرے جو تھے امام سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں ہے؟ امام نے کہا شام شام۔ ایک درد بڑا جملہ ہے امام کا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اوقات لیتنی لم تلد امي ولم يرني يزيد بين يدي اسير، کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا، میں نہ ہوتا اور یزید کے سامنے اسیر ہو گیا۔ بازار جب سجنا شروع ہو گئے، دروازے کے قریب جب پہنچی، بعض کتب میں ہے کہ لاکھوں لوگ شام کی تنگ گلیوں میں جمع تھے۔ میری شہزادی نے قربان کیا، بہن بھائی کے قاتل کو دیکھ نہیں سکتی، ویسے بھی سفر بڑا مشکل تھا، قاتلوں کے ساتھ شہزادیوں کا سفر۔ میری شہزادی شبر سے کہتی ہے، لی الیک حاجۃ، میری تجھ سے التجا ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں بازار میں لے کے جانا ہی ہے، فَحْمِلْنَا مِنْ دَرْبٍ قَلِيلٍ نَزَّارًا، ہمیں اس دروازے سے داخل کرو جہاں تماشائی تھوڑے ہو۔ فَقَدْ غَزَيْنَا مِنْ كَثْرَةِ النَّظَرِ عَلَيْنَا، ہم لوگوں کی آنکھوں کا سامنا نہیں کرتی، تمہارے سروں میں چادری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ نیزہ پر نام ہے، کہیں کہ بازار میں ان سروں کو مہمانوں سے اپنے سواریوں سے دور لے جائیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چوتھے امام نے بیان فرمایا ہے، جب بازار شام میں ہم نے قدم رکھا نا، پر کئی ظلم ہوئے۔ ایک ظلم یہ تھا، یہ ظالم شہزادیوں کے قافلے سواریوں کو گھیر لیتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کھوٹی تلواریں اور نیزے ہوتے تھے، اور تماشائیوں کے اطراف میں بھیڑ ہو جاتی تھی، وہ ڈول بجاتے تھے، وہ ناچتے تھے، وہ گاتے تھے، وہ نشناپ دیتے تھے، اور شہزادیاں نہیں کہتی تھی، بابا علی کہا اپنی غیرت کو دیکھو، بابا علی نانا رسول اپنی غیرت کو دیکھو، میں کس حال میں ہوں، شاید زبان حال یہ ہو کہ بابا خیبر پتہ کرنا آسان ہے، بابا روز پتہ کرنا
لیکن مرمہ بازار دربار شام بنائے دوسرا ظلم امام کہتے ہیں چھتوں پہ عورتیں تھیں ہمارے سروں پر آگ پھینکتی تھی پتھر مارتی تھی امام فرماتے عورت نے آگ پھینکی جب میرے سر پہ رکھتی تھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس آگ نے میرے سر پہ امامے کو جلایا میرے سر کو جلایا امام کی حالت یہ تھی امام کی پنڈلیوں سے خون بہتا تھا گردن سے خون بہتا تھا گلے میں توق اور زنجیر تھے توق کے جامے بھی تھا خاردار توق اللہ بس ایک جملہ سن لو سب قیدیوں کو باب ساعت میں کئی گھنٹے گزر گئے قیدی جب دربار یزید میں داخل ہوئے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے تھے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے تھے یا ایک مرتبہ بس ایک جملہ سن لو ایک شخص نے میری چھوٹی شہزادی کو دیکھ کے کہا یزید حبلی ہذہ الجاریہ یزید یہ بچی مجھے کنیزی کے لیے دے دے جب بچی نے یہ سنا اپنی بھوکی سے لپٹ کے کہتی ہے بھوکی اماں میں یتیم بھی ہو گئی میں اسیر بھی ہو گئی کہ اب کنیز بھی بلائی جاؤ گی میری شہزادی نے تڑپ کے کہا خدا تیری زبان کو کاٹ ڈالے تیری ناکوں کو پھوڑ ڈالے تیرے ہاتھوں کو خدا شل کر دے جن آنکھوں سے تو نے دیکھا جس زبان سے تو بولا جس ہاتھ سے تو نے اشارہ کیا میں عرض کروں گا میری شہزادی آپ تڑپ کے رہ گئی تھی بعد ہمارے بیان کیا یہ جملہ بات سے سنا ہے کہ جب بی بی کا جلال دیکھا نا اس نے ایک مرتبہ قریب آگے کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں بتایا جو امام سے پوچھتا ہے کون ہے کہا یہ میں زین العابدین ہوں یہ بی بی بچی کون ہے یہ بی بی کون ہے کہا یہ زینب ہے یہ بچی یہ مولا حسین کی بیٹی ہے جب اس کو پتا چلا نا علی کی بیٹی قیدن ہو کے دربار آ گئی ہے کہتے سے خنجر لیا اپنے ہاتھ کو کاٹ کے بیٹھ جائے کہ یہ ذاتی مجھے معاف کرنا ہمیں پتا نہیں تھا رسول اللہ لیا قیدیوں کے بازاروں درباروں میں لائی گئی ہے ہمیں تو یہی کہا گیا تھا باغیوں کو لایا گیا اللہ تعالیٰ الظالمین وسیعنا الذین ظلموا دعا جانتا ہے حضرت مشرد محمد اگر یہ گفتگو تیری رضا کی خاطر کی گئی ہے اس سے بڑی عبادت شمار اس کا ثواب ہمارے مرحومین اہل مجلس کے مرحومین ہمارے شہداء امام خمینی بزرگان دین کی پاک ارواح کو پہنچا بتایا ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جوار معصومین نصیب فرما ہمیں اللہ کی زمین پر عدالت خائی اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا تاکہ اپنے امام کے ظہور کی یہ زمینہ سازی کر سکے خدایا ہماری عاقبت شہادت کی موت ہمارے کریم رب ہمارے گناہ معاف کر دے ہمارے دلوں کو مودت آل محمد کے روح سے منور فرما ہمارے کریم رب ہماری آنکھوں کو طہارت اور پاکی دے کہ ہم جمال یوسف زہرا کی زیارت کر سکیں امام زمانہ کے پاک دل کو راضی فرما اے خدا ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی بصیرت اور معرفت عطا فرما ہمارے بڑوں کو بھی اپنے وظائف کا ولولہ عطا فرما خدایا ہماری ماؤں بہن اور بیٹیوں کو ثانیہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق خدایا یہ جو اربعین آ رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر اس چیلم کو مولا حسین کے چیلم کو حسینیوں کی طاقت کا دن قرار دے اور امید کو اور یزیدیوں کی شکست مایوسی اور ناامیدی کا دن قرار دے خدایا تمام حسینیوں کو یزیدیوں کی شر سے محفوظ فرما رب کے محمد والے محمد والے وطن کی حفاظت فرما اہل وطن کی حفاظت فرما
علماء اعلیٰ مراجع رابر انقلاب کی حفاظت فرما. امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور ان کے ساتھیوں کو خدا شکست فاش نجات فرما. ان کا رسوا ہونا میں دکھا. خدا مقاومت کے بلا اور مولا امام زمانہ کی ظہور کی زمینہ سازی کا پرچم اٹھائے ہوئے جو میدان میں موجود ہیں انہیں فتح مبین عطا فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوان انصار میں سے قرار دے. خدایا ہمارے سب بیماروں کو شفا کاملہ دے. جو کورونا کے مریض ہیں انہیں بھی شفا کاملہ دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجائے محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نام تھا جس کا حسین.